پرندوں کو جنگل میں کوئی فکر نہیں ہوتی سوائے موسم کے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو اکثر پرندوں کے گھونسلے خراب ہو جاتے ہیں یا پھر گر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ تو طوفان کی وجہ سے گھونسلے تو گرے، مگر اس میں طوطے کے انڈے اور چیل کا گھونسلہ بھی گر جاتا ہے، جس سے اس کے بچے بھی مر جاتے ہیں اور چیل کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ جب بارش کا موسم ختم ہو گیا تو سب پرندے مل بیٹھے اور اس بات کا حل ڈھونڈنے لگے کہ ہم ایسے مضبوط گھونسلے بنائیں جو طوفان میں بھی نہ گر سکیں۔ بھائیو، کیوں نہ ہم زمین پر اپنے گھر بنانا شروع کر دیں؟ اگر زمین پر ہم نے گھر بنائے تو دوسرے جانور ہمیں ختم کر دیں گے، درخت کے اوپر کم از کم ہم محفوظ تو ہیں۔ بھیا، ہم محفوظ تو یہاں ابھی نہیں ہیں، اس کا کوئی تو حل ڈھونڈنا ہوگا۔ کیوں نہ ہم گھونسلے بنانے کے طریقے تبدیل کر لیں؟ طریقے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کیوں نہ ہم اپنے گھونسلوں کو ایسی گھاٹ لگائیں کہ وہ ہلتے تو رہیں مگر گر نہ سکیں۔ پھر سب پرندے اسی کھوج میں لگ گئے تاکہ کسی طریقے سے اپنے گھروں کو مضبوط کر سکیں۔ پھر ایک دن چڑیا اور طوطے کو ایک ایسا گھونسلہ نظر آتا ہے جو درخت کے ساتھ لٹکا ہو۔ پھر پرندے دن رات محنت کرتے ہیں اور اسی طرح کے گھونسلے بنا لیتے ہیں اور ان میں رہنے لگتے ہیں۔ جب بارش آتی ہے یا موسم خراب ہوتا ہے تو وہ اس میں جھولنے شروع کر دیتے ہیں، مگر اس بار تو اتنا زور کا مینہ برسا کہ پرندوں کے گھونسلے ایک بار پھر گرنا شروع ہو گئے۔ سب پرندے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اتنی محنت کی پھر بھی ہمارے گھونسلے گر گئے، اور وہ سب اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی تو مسئلہ ہے کہ ہمارے گھونسلے گر جاتے ہیں۔ تم نے ہی تو گھونسلے تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تھا، ہم نے تو اتنی محنت کی، اب تم ہی اس بات کا جواب دو۔ طوطا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے گھونسلے کیوں گرے تھے۔ لو جی، اب پھر اس کے الٹے سیدھے مشورے سنو، میں تو جا رہا ہوں۔ اور چیل وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بتاؤ میاں، اگر کوئی مستقل حل ہے تو، نہیں تو چپ ہی رہو۔ میری بات تو سنو، اصل میں گھونسلوں کو جن ٹہنیوں کے ساتھ گانٹھ لگائی تھی، اصل میں وہ ٹہنیاں ہی کمزور تھیں اور ہمارے گھونسلے نہیں بلکہ ان کے ساتھ ٹہنیاں گر گئی تھیں، اس لیے گھونسلے بھی گر گئے۔ سب پرندے اس بار دوبارہ مضبوط ٹہنیوں کے ساتھ اپنے گھونسلے بناتے ہیں۔ طوفان تو ہر سال کی طرح آتا ہے، مگر اس بار انہیں کوئی فکر نہیں تھی۔ جب بارش رکی تو انہوں نے دیکھا کہ جو چیل اس وقت مشورہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اب بارش سے اس کا بہت ہی برا حال تھا۔ سب پرندے اس کے پاس جمع ہو گئے تو وہ بے سدھ پڑی ہوئی تھی اور شرمندگی کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔